دہشت گرد ایک ایسے نوجوان کی داستان جس سے بچپن میں جائیداد، عیش و آرام، اپنوں کا پیار، رشتے چھین لیے گئے۔ حالات کے چنگل میں پھنس کر وہ جرائم کی دنیا میں داخل ہوا۔ محب وطن ہوتے ہوئے ملک دشمن قرار دیا گیا۔ انڈیا گیا تو قدم قدم پر موت نے گھیرا، مگر اس نے انڈیا میں انڈیا کی بینڈ بجائے رکھی۔ داستان کی طرف جانے سے پہلے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک اور شیئر کر کے اپنی محبت کا ثبوت دیں۔ ایک دل ہلا دینے والی داستان، دہشت گرد۔ دہشت گرد قسط نمبر 28۔ تیمور بہت برق رفتاری سے گاڑی چلا رہا تھا۔ اس کے دونوں ساتھی پچھلی سیٹ پہ بیٹھے تھے، وہ دونوں خاموش تھے۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے وہ پچھلی سیٹ پر پتھر کے بت رکھے ہوں۔ ایک لمحے کو میرے دل میں نہ جانے یہ خیال آیا کہ ممکن ہے تیمور نے اس بہانے مجھے جال میں پھانسا ہو اور اب مجھے باز کی طرف لے جا رہا ہو۔ اس نے اپنے دونوں ساتھیوں کو شاید اس لیے ساتھ کیا کہ عین وقت پر مزاحمت کروں تو وہ لوگ آسانی سے قابو پا لیں۔ یہ دوبارہ گرفتاری کا تصور ہی اتنا ہولناک تھا کہ میں لرز کر رہ گیا۔ اس مرتبہ باز صرف اتنا کرتا کہ قانون نافذ کرنے والے کسی بھی ادارے کو میری موجودگی کی اطلاع دیتا۔ قانون کی نظروں میں تو میں یوں بھی دہشت گرد تھا، ملکی ایجنٹ تھا، پھر وہ ملکی و غیر ملکی ایجنٹ بنا دیا گیا تھا۔ پھر وہ لوگ یوں مجھے اتنی اذیتیں دیتے کہ میں پہلے سے ہی مر جانے کا خیال یوں آیا مجھے کہ میں تڑپ کر رہ گیا۔ خیال آتے ہی میرا ذہن بھی معاف ہو گیا اور میں نے وحشت زدہ لہجے میں کہا، گاڑی روکو تیمور۔ اس کے ساتھ ہی میں نے غیر محسوس طریقے سے اپنا مشین پسٹل نکال لیا۔ تیمور نے گھبرا کر ایک دم بریک دبا دیا۔ ٹائروں کی چڑچڑاہٹ سے خاصی زوردار آواز پیدا ہوئی۔ میں بری طرح ڈیش بورڈ سے ٹکرا گیا۔ تیمور نے بکھلا کر پوچھا، کیا ہوا کامران؟ تم مجھے کہاں لے جا رہے ہو؟ میں نے سرد لہجے میں پوچھا اور ریوالور کی نال اس کے پہلو میں اڑاتے ہوئے بایاں ہاتھ بڑھا کر گاڑی کی اندرونی لائٹ آن کر دی اس کے ساتھیوں پر بھی نظر رکھ سکوں۔ کیا پوچھنا چاہ رہے ہو تم؟ تیمور نے الجھے ہوئے انداز میں پوچھا۔ اور یہ کیا حرکت ہے؟ اس نے حیرت سے گاڑی کی طرف اشارہ کیا۔ اس کے ایک ساتھی نے پہلو بدلنا چاہا مگر میں نے گرج کر کہا، نہیں، تم دونوں میں سے کوئی اپنی جگہ سے حرکت نہیں کرے گا ورنہ تمہارا یہ سرما میرے ہاتھوں مارا جائے گا۔ وہ دونوں بھی حیرت سے پلکیں جھپکانے لگے اور مجھے دیکھے جا رہے تھے۔ میں نے چیخ کر کہا، تم دونوں اپنے ہاتھ سر پر رکھ لو۔ انہوں نے الجھن آمیز نظروں سے مجھے دیکھا، پھر ہاتھ سر پر رکھ لیے۔ یہ سب کیا ہے؟ کامران تیمور کے انداز میں حیرت تھی۔ بس بہت ہو چکی اداکاری مسٹر تیمور، میں نے زہریلے لہجے میں کہا۔ کامران کسی پیڑ کے بچے کا نام نہیں جو اتنی آسانی سے تمہارے قابو میں آ جائے گا۔ میں نے ذرا توقف کیا، پھر بولا، اب تم تینوں خاموشی کے ساتھ گاڑی سے اتر جاؤ۔ میری بات سن کر تیمور نے بلند کہکا لگایا، پھر سنجیدہ ہو کر بولا، میرا نام تیمور ہے کامران۔ تنظیم کا ہر آدمی جانتا ہے کہ تیمور بات کا دھنی ہے۔ ایک دفعہ جو کہہ دے پھر اس پر سے 1 انچ ادھر ادھر نہیں کرتا۔ مجھے یقین ہے کہ یہ بات تم بھی جانتے ہو گے۔ مجھے باتوں سے بہلانے کی کوشش مت کرو تیمور، میں نے تلخ لہجے میں کہا۔ بس اب ایک ایک کر کے گاڑی سے اتر جاؤ اور جا کر بات سے کہہ دینا کہ کامران اتنا احمق نہیں جتنا تم نے اسے سمجھا ہے۔ آر یو سیریس؟ کامران؟ تیمور کا لہجہ بدل گیا، یا پھر یہ تمہارا کوئی مذاق کرنے کا انداز ہے؟ میں بالکل سیریس ہوں اور اب مزید کچھ نہیں سنوں گا۔ مشین پسٹل کی نال اس کے پہلو میں اڑاتے ہوئے میں نے کہا، تم کیا سمجھتے ہو خود کو؟ تیمور کو اچانک غصہ آ گیا۔ میں تمہیں پھانسنے کے لیے اتنا لمبا چکر چلاؤں گا؟ اگر میں پھانسنا ہوتا تو للکار کر پکڑتا۔ وہ بفر کر بولا، اور تمہارے لیے تم اکیلا ہی کافی ہوں۔ بہرحال تم کہتے ہو تو اتر جاتا ہوں۔ یہ کہہ کر اس نے اپنی طرف کا دروازہ کھولا اور باہر نکلا تو میں نے اسے روک دیا اور ڈپٹ کر بولا، پہلے اپنے ان گریلوں کو اترنے دو، تم باہر میں اترو گے۔ تیمور نے اپنے دونوں ساتھیوں کو نیچے اترنے کا حکم دیا تو بلا چوں چرا گاڑی سے اتر گیا۔
पीछे देखे बगैर सीधे चले जाना। मैंने इन दोनों को हुक्म दिया। मुड़कर देखा तो कभी चलने के काबिल नहीं रहोगे। तैमूर ने भी मेरी बात दोहराई तो दोनों बगैर कुछ कहे सामने की समझ चल पड़े। अब तुम भी उतरो, मैंने दुरुस्त लहजे में कहा। इस वक्त जाने मुझे क्या हो गया था, मेरा ज़हन समझने के काबिल नहीं रहा था। तैमूर ने झटके से गाड़ी का खुला हुआ दरवाज़ा पूरा खोल दिया और फिर उसने अचानक बहर की तरफ छलांग लगा दी, मगर साथ ही वो झटके से मेरा मशीन पिस्टल भी ले गया था। मैंने गलत जगह और गलत वक्त का इंतखाब किया था। फिर इससे पहले कि मैं संभलता, तैमूर गर्ज कर बोला, अब हरकत मत करना कामरान, वरना खोपड़ी उड़ा दूंगा। मैं अपनी जगह साकत होकर रह गया। तैमूर ने अपने साथियों को आवाज़ देकर वापस बुलाया। वो लोग ज़्यादा दूर नहीं गए थे। तैमूर की आवाज़ पे दोनों झपट के वापस आ गए। मैंने देखा उन्होंने अपने .45 के लंबी नाल वाले खौफनाक रिवाल्वर निकाल लिए थे, जो सलेंसर की वजह से मज़ीद खौफनाक लग रहे थे। हम ऐसी जगह खड़े थे जहाँ ट्रैफिक बराए नाम थी। डिफेंस का इलाका शुरू हो चुका था। कभी कभी किसी बंगले के गेट से कोई इक्का दुक्का कार निकल कर सड़क पर आ जाती थी, या फिर मुखालफ समझ से कोई गाड़ी जनाटे से धूल उड़ाती गुजर जाती थी। इन दोनों ने रिवाल्वर कुछ ऐसे अंदाज में पकड़ रखे थे कि वो सड़क से गुजरने वाली गाड़ी से पहली नज़र में दिखाई नहीं दे। मशीन पिस्टल जैकेट की जेब में रख लिया था, मगर मुझे यकीन था कि उसका रुख मेरी तरफ हो गया। अब तुम खामोशी से बाहर आ जाओ, तैमूर ने दुरुस्त लहजे में कहा, वरना तुम सिर्फ धमकी ही देते हो, हम गोली मार भी देते हैं। मैं बेबसी से होठ काटता हुआ बाहर निकल आया। तैमूर ने गाड़ी के दरवाजे बंद किए। कलाई पर बंधी हुई घड़ी में वक्त देखा, फिर साजिद से मुखातब हुआ, इसे सामने वाले ज़रे तमीर बंगले में ले चलो। मैंने देखा वहाँ एक बंगले का स्ट्रक्चर खड़ा हुआ था। मालिक ने तमीर किसी वजह से रोक दी थी। मुझे यकीन हो गया कि तैमूर मुझे गोली मार के बास को इतला देगा। कामरान की लाश फला जगह पड़ी है, चाहो तो अपनी आंखों से देख सकते हो। मुझे अपनी हमाकत पर रह रह के अफसोस हो रहा था। मुझे इन लोगों पर शुबा हो ही गया था तो बातों में वक्त ज़ाया करने की बजाय इन्हें गोली मार देना चाहिए थी, मगर अब क्या हो सकता था। अब बाजी पलट चुकी थी। ज़ेरे तमीर बंगले के आंगनी फाटक में जंग खुर्दा सा एक ताला चूर रहा था। इस ताले से अंदाज़ा हो रहा था कि मकान की तमीर काफ़ी अरसे से रुकी हुई है। अनवर ने इधर उधर देखा, फिर तेज़ी से बंगले की बाउंड्री वाली वाल क्लांक के अंदर कूद गया। फौरन ही उसने आनी फाटक का जैली दरवाज़ा अंदर से खोल दिया। साजिद और तैमूर ने मुझे अंदर दाखिल होने का इशारा किया। जब मैं अंदर दाखिल हो गया तो इन दोनों ने अंदर आकर फुर्ती से दरवाज़ा बंद कर दिया। अनवर ने अब रिवाल्वर निकालकर मुझ पर ताल लिया था। मुझे महूम सी उम्मीद थी कि मुमकिन है बंगले में चौकीदार मौजूद हो, मगर वहाँ हमारे अलावा किसी ज़ूरी का नामो निशान तक नहीं था। अब तैमूर और साजिद के हाथों में भी रिवाल्वर दिखाई दे रहे थे। फिर तैमूर की आवाज़ गूंजी, कामरान, शायद बहुत ज़्यादा ज़हनी दबाव से तुम्हारे असाब शल हो चुके हैं, जो तुम अपने साए से भी खौफजदा हो। तुम इतना तो सोचते कि अगर मैं तुम्हारा दुश्मन होता तो जान मोहम्मद के घर में ही तुम्हारा किस्सा तमाम कर देता, मगर तुमने शायद ज़हन से काम लेना छोड़ दिया है। इसके अलावा भी मुझे बहुत से मौका मिले, मगर मैंने कुछ नहीं किया। हम साजिद के घर में भी तुम पर काबू पा सकते थे। चाहे मैं बेहोशी की दुआ में ला सकते थे, या फिर कुछ न करते तो फ़ोन करके बास को ही बुला सकते थे। कामरान हमारे साथ मौजूद है। इसके कुछ तवक्कुफ के बाद तो फिर बोला, फिर गुलगुल लहजे में कहा, अफसोस तो मुझे ये है कि मैंने तुम्हारे सामने अपनी माँ की कसम खाई थी, तुमने उसका भी इतबार ना किया। फिर अचानक उसने मशीन पिस्टल मेरी तरफ उछाल दिया। मैंने गैर शऊरी तौर पर उसे कैच कर लिया। मैंने देखा वो अनवर भी हैरत से तैमूर को देख रहे थे। तैमूर भराई हुई आवाज़ में बोला, कामरान, अगर वाकई तुम मुझे अपना दुश्मन समझते हो तो लो मुझे गोली मार दो। मुझे बास के हाथों तो यूं भी मरना है, आज नहीं तो कल उसके गुंडे मुझे ढूंढ निकालेंगे। फिर आज ही क्यों ना मर जाओ। मैं किसी को दोस्त ही नहीं कहता, और एक मरतबा कह दूं फिर मरते दम तक दोस्ती निभाता हूँ। फिर वो साजिद और अनवर से मुखातब हुआ, तुम लोग भी अपने रिवाल्वर फेंक दो, कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। इन दोनों ने उलझन में नज़रों से तैमूर को देखा और रिवाल्वर फेंक दिए। मैं अभी तक मशीन पिस्टल हाथ में पकड़े खड़ा था। हैरत ने मुझे गुम कर दिया था और मेरी समझ में नहीं आ रहा था कि मुझे क्या करना चाहिए।
گولی چلاؤ کامران، تیمور نے کہا، پھر کچھ سوچ کر بولا، تمہیں اگر یہ خوف ہے کہ دھماکے کی آواز دور تک سنی جائے گی تو سلنسر والا ریوالور لے لو۔ میں چند لمحے مشین پسٹل پکڑ کر کھڑا رہا، پھر اچانک مجھے اپنی زیادتی کا احساس ہوا۔ واقعی میں اتنے ذہنی دباؤ میں تھا کہ میرا ذہن کام نہیں کر رہا تھا۔ اگر تیمور کے دل میں کھوٹ ہوتا تو وہ مجھے جان محمد کے گھر میں ٹھکانے لگا دیتا یا باس کو اطلاع کر دیتا کہ کامران فلاں جگہ پر موجود ہے۔ کافی دیر بعد باہر بھی رہا تھا، اپنی زیادتی کا احساس ہوا تو مارے ندامت کے میرا چہرہ اور جسم پسینے میں ڈوب گیا۔ میں نے مشین پسٹل ایک طرف پھینک دیا اور بڑھ کے تیمور کے گلے لگ گیا۔ مجھے افسوس ہے تیمور، میں نے ایسا سے کہا، میرا ذہن واقعی مفلوج ہو گیا ہے، میں اپنے سائے کو بھی دشمن سمجھ رہا ہوں، پلیز مجھے معاف کر دو۔ میں نے پیچھے ہٹ کر اس کے آگے دونوں ہاتھ جوڑ دیے۔ مجھے معاف کر دو تیمور، میں نے پھر کہا۔ تیمور ایک دم مسکرانے لگا، اس نے آگے بڑھ کر میرے دونوں ہاتھ تھام لیے اور بولا، چلتا ہے کامران، سب چلتا ہے، معافی مانگنے کی ضرورت نہیں ہے۔ میں تم سے پہلے ہی کہہ رہا ہوں کہ تم شاید اعصابی تناؤ کا شکار ہو، اس طرح ٹینشن میں مبتلا رہے تو کچھ بھی نہیں کر سکو گے۔ چلو اب جلدی کرو، پہلے بہت دیر ہو چکی۔ میں نے اپنا مشین پسٹل اٹھاتے ہوئے ساجد اور انور سے کہا، تم لوگ بھی مجھے معاف کر دینا، مجھے نہ جانے کیا ہو گیا تھا، بس اب اس بات کو یہیں ختم کر دیں۔ ساجد نے ہاتھ اٹھا کر کہا، ہم جانتے ہیں کہ آپ ذہنی طور پر کتنے پریشان ہیں۔ ہم گیٹ کے راستے باہر نکل آئے۔ انور نے گیٹ اندر سے بند کیا اور پہلے کی طرح باؤنڈری وال پلانگ کر باہر آ گیا۔ اسٹیئرنگ ایک مرتبہ پھر تیمور کے ہاتھ میں تھا۔ اس نے تیزی سے ایک موڑ کاٹتے ہوئے کہا، بس ہم پہنچنے ہی والے ہیں، میں گاڑی کو کچھ فاصلے پر پارک کروں گا۔ کچھ دور جا کر اس نے گاڑی روک دی۔ میں اور تیمور نیچے اترے۔ ساجد اور انور نیچے اترے تو ان کی پیٹھ پر ٹورسٹ بیگ تھے اور ہاتھ میں ایک بریف کیس ان دونوں نے ہماری طرف بڑھا دیے۔ تیمور نے بتایا کہ ان بریف کیسوں میں فولڈنگ رائفلز ہیں جو خاصی دور تک فائر کرتی ہے، تھیلوں میں دستی بم، سٹین گنز اور ان کے فالتو راؤنڈز ہیں۔ اتنے گولے بارود سے تو ہم چھوٹی موٹی کوئی ریاست فتح کر سکتے ہیں، میں نے ہنس کر کہا۔ پاس کے اس بنگلے کو بھی ریاستی سمجھو، تیمور نے سنجیدگی سے جواب دیا۔ وہاں تنظیم کے کم از کم 22 مقامی اور غیر مقامی نمائندے موجود ہوں گے۔ ان کے حفاظت کے لیے اس سے کہیں زیادہ گارڈ ہوں گے اور ضرورت پڑی تو وہ لوگ پولیس کو بھی طلب کر سکتے ہیں۔ یار اگر گلوریا کا مسئلہ نہ ہوتا تو میں اس بنگلے کو ہی بم سے اڑا دیتا۔ میں نے کہا، مگر گلوریا کی وجہ سے ہمیں محتاط رہنا پڑے گا۔ پھر میں نے سوچ کر پوچھا، یہ بتاؤ جس بنگلے میں گلوریا ہے تم نے وہ اندر سے دیکھا ہے؟ میں نے شاید پہلے تمہیں بتایا تھا کہ میں اس بنگلے میں کئی دفعہ رہ چکا ہوں۔ تیمور ہنس کر بولا، مگر تمہارا ذہن گلوریا میں الجھا ہوا ہے۔ گلوریا نے 2 دفعہ مجھے موت کے منہ سے نکالا ہے، میں اس کا یہ قرض بے باق کرنا چاہتا ہوں، مجھے اس سے کوئی دلچسپی نہیں ہے۔ میری بات سن کر تیمور کے ساتھ ساجد اور انور بھی ہنسنے لگے۔ تیمور نے ہنستے ہوئے کہا، یار وضاحت پیش کرنے کی کیا ضرورت ہے، میں نے تو یوں ہی ایک بات کر دی تھی۔ پھر وہ مسکرا کر بولا، ویسے گلوریا ہے خاصی حسین۔ کچھ آگے جا کر تیمور کے حکم پر ساجد اور انور ہم سے کچھ فاصلے پر ہو گیا۔ اچانک مجھے خیال آیا کہ اگر باس کا کوئی آدمی یا باس خود یہاں سے گزرا تو وہ ہمیں دیکھتے ہی پہچان لے گا۔ ابھی تو پوری طرح اندھیرا بھی نہیں پھیلا تھا۔ میں نے اس خدشے کا اظہار تیمور سے کیا تو وہ اطمینان سے بولا، میں اس مکان پر پہلے غور کر چکا ہوں، اس وقت ہم اس بنگلے کی پشت پر ہیں، عموماً اس طرف سے آمد و رفت نہیں ہوتی، اس کے باوجود ہمیں محتاط رہنا چاہیے۔ پھر چلتے چلتے ایک جگہ رک گیا اور ایک وسیع عریض بنگلے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے بولا، یہ ہے وہ بنگلہ جہاں گلوریا کو رکھا ہوا ہے۔ میں نے بغور اس بنگلے کا جائزہ لیا۔ میرا اندازہ تھا کہ اس کا رقبہ کم از کم 2000 گز تو ضرور ہوگا۔ باؤنڈری وال بہت اونچی تھی اور اس پر خاردار تار لگے ہوئے تھے، ممکن ہے تار میں کرنٹ بھی موجود ہو۔ عمارت کی پشت پر کوئی درخت ایسا نہیں تھا جس کے ذریعے ہم اندر داخل ہو سکتے تھے۔ میں نے تیمور سے کہا، یار حیرت انگیز بات یہ ہے کہ اندر سے کتوں کی آوازیں نہیں آ رہی، ورنہ وڈیرے احمد بخش کے پاس تو ہزاروں کتے ہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ بنگلہ وڈیرے کی ملکیت نہیں ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ اس وقت یہاں کتوں کی موجودگی کا کوئی جواز بھی نہیں ہے۔ میٹنگ میں شریک ہونے والے رات میں یہاں قیام نہیں کریں گے۔ پھر سب سے بڑی بات یہ ہے کہ کتنے کتے ہر محافظ سے مانوس نہیں ہیں، وہ محافظوں کے لیے بھی مسئلہ پیدا کر سکتے ہیں۔ اس دوران مسلسل
ارد گرد کا جائزہ لیتے رہے۔ اس بنگلے کے دائیں طرف جو بنگلہ تھا اس کی باؤنڈری وال بھی خاصی اونچی تھی اور اس کی سطح پر نکیلے شیشے لگے ہوئے تھے۔ بائیں طرف ایسا بنگلہ تھا جس کی باؤنڈری وال تو اونچی تھی مگر اس کی سطح پر نہ تو خاردار تار تھے نہ نکیلے شیشے۔ سب سے بہترین بات یہ تھی کہ اس بنگلے میں 2-3 گھنے درخت بھی تھے جن کی شاخیں دور تک پھیلی ہوئی تھی۔ ہم اگر کوشش کرتے تو درخت کی شاخوں کے ذریعے مطلوبہ بنگلے میں داخل ہو سکتے تھے۔ میں نے اس جگہ کا تفصیلی جائزہ لے کر تیمور کی طرف دیکھا۔ اس کے ہونٹوں پر مسکراہٹ تھی۔ اس نے ہنس کر کہا، اب تمہارا ذہن واقعی کام کرنے لگا ہے۔ کیا مطلب؟ میں نے حیرت سے پوچھا۔ مطلب یہ کہ تم درخت کی کسی شاخ کے ذریعے اس بنگلے میں داخل ہونا چاہتے ہو، تیمور نے کہا۔ جب تم اس جگہ کا جائزہ لے رہے تھے تو میں تمہارے چہرے کا جائزہ لے رہا تھا۔ میں بھی اس نتیجے پر پہنچا ہوں مگر اس میں ایک قباحت ہے۔ کیسی قباحت؟ میں نے الجھ کر پوچھا۔ بنگلے کی چھت پہ بھی باز کے محافظ ہوں گے، ہم ان کی نظروں